بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علی ایاز حاضر ہوں اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ، اور آج جو ہے وہ کچھ کسی سبجیکٹ پہ کچھ زیادہ لمبی چوڑی بات کرنی نہیں ہے، لیکن جو بھی ایک یہ واقعہ ہوا ہے FIA کے چودھری آصف اقبال صاحب کے ان کے سسپینڈ ہونے کے سلسلے میں، اس سے واقعی بہت تکلیف پہنچی ہے، اور میں اس سلسلے میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ ذرا اپنے اغل بغل میں دیکھیں، یہ جو لوگ ہیں وہ آپ کی ساری کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، جس میں شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ سر فہرست ہیں۔ یہ عورت تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ PTI کی ہے یا یہ PTI سے اس کا کوئی واسطہ ہے۔ آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی گول پوسٹ میں گول کر دیتے ہیں، یہ خاتون جو ہیں وہ اس میں سر فہرست ہیں۔ آپ کی حکومت کے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی جو 70 سال سے جو اپنے انداز میں کام کر رہی تھی، یا اس کے بعد 30 سال جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہم رکھ لیں، تو اس میں تو بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ کوئی آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ کے اوپر، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ FIA ہو، چاہے IB ہو یا FBR ہو، مطلب یو نیم اٹ، کسی بھی آپ محکمے کو آپ اٹھا لیں، وہاں کے اوپر کوئی تک کا کام کرنے والا یا کوئی سیدھا کام کرنے والا یا کوئی بہت آپ کو شاذ و نادرین ملیں گے۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ 100 میں سے جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ شاید وہ کام کر رہا ہوگا، 99 ایک تو کام نہیں کر رہے ہوں گے، دوسرا یہ ہے کہ وہ حرام کی آمدنی کے اوپر چکر میں لگے ہوں گے کہ کسی صورت سے حرام کی جو ہے وہ کمائی کر سکیں۔ تو ملک جو ہے وہ عوام سے بنتا ہے، اور عوام آلریڈی اتنی سست اور کرپٹ ہو چکی ہے کہ ان سے ان کی تعلیم تربیت، ان کو سمجھانا بجھانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آصف اقبال صاحب جو چودھری آصف اقبال صاحب ہیں، وہ کافی ٹائم سے میں ان کو واچ کر رہا ہوں، وہ ایک بہت ہی مناسب اور ایک بہت ہی اچھے افسر ہیں، جو سائبر کرائم میں ہوتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں، مگر انہوں نے بہت تھوڑا سا وقت میں بہت ہی نام کمایا، اور انہوں نے جو ہے نام ایسے نہیں کمایا کسی کی خوشامد کری ہو یا کسی کو رشوت دی ہو، یہ عوام میں نام کمایا۔ یہ جو پبلک ان کے پیچھے کھڑی ہے اس وقت، اور جو پبلک ان کے لیے بات کر رہی ہے، وہ ایسے نہیں کر رہی۔ دیکھیں، ایک اچھے افسر سے ایک ماحول بنتا ہے، ایک اچھا کام ہوتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ڈائریکٹ عوام تک پہنچتے ہیں۔ وہ اگر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پبلک کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، والدین کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی بچوں کو آپ جو ہیں ان چیزوں سے جو ہے ان کے اوپر نظر رکھیں، جو وہ کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے وہ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل میں یا اپنے لیپ ٹاپ میں آپ ایسی کوئی چیز نہیں رکھیں کہ جو ہیک ہونے کے بعد آپ اس کی وجہ سے بلیک میل ہونے کی پوزیشن میں آئیں۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بچوں آپ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، دور رہیں، کہ جس سے آپ کی زندگی پر اور آپ کے گھر والوں کی زندگی پر اثر پڑے۔ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یہ چائلڈ ابیوز یا ہراس سلسلے میں، وہ کافی انہوں نے بہت محنت کری ہے، اور اس کے اثرات ملے ہیں۔ وہ ظاہر ہے یہی سب سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بھائی بچوں کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، چھوٹے بچے جو ہیں وہ اب ان کے جو 2 کارنامے ہیں، ان میں ایک کارنامہ تو یہی ہے کہ جو ایک DIG صاحب تھے شاید گلگت بلتستان میں، ان کے سلسلے میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا، تو اس کے باوجود ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ساری چیزیں پکڑ کے دی، جو وہ اس کے باوجود ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اور جب
عدالت میں کیس آیا اور ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں کہ دیکھا گیا کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں، تو اس میں پھر عدالت نے ہی ان کو جو ہے تعریف کری اور ان کا جو سسپینشن ختم کیا۔ تو جب ایک دفعہ آدمی جب سند پا جاتا ہے، تعریف پا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر اس سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یا یہ جو شخص ہے یہ واقعی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، ملک کے لیے اچھا کام کرنا چاہتا ہے، سوسائٹی کے لیے اچھا کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کوئی کیس تھا جو عدالت میں جس کی کوئی ضمانت ہونے جا رہی تھی اور جس نے بچوں کے ساتھ وہ چائلڈ ابیوز میں وہ شامل تھا۔ وہ میرا خیال اس نے ویڈیو سینٹر نہیں، کمپیوٹر سینٹر بنایا ہوا تھا جس میں وہ بچوں کو کہتا تھا کہ آؤ اور آ کر کے ایجوکیشن حاصل کرو، میں تم لوگ کو پش کروں گا اور آگے بڑھو گے۔ اس حوالے سے جو ہے انہوں نے کچھ ضمانت ہونے والی تھی، لیکن انہوں نے جو اس کے پروف وغیرہ جو ہے سبمٹ کیے تو ان کی اس بندے کی ضمانت کینسل ہو گئی۔ تو اس طرح کے جو وہ انہوں نے عمل کیے اس سلسلے میں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے ظاہر ہے ڈپارٹمنٹ میں ہی ان کے اتنے دشمن ہوں گے، اتنے لوگ ہوں گے کہ یار یہ کل کا بچہ ہمارے چھوکرا زالہ ہمارے ہاتھ سے آگے نکل گیا ہے اور ہم وہیں پہ وہیں بیٹھے اور ہماری اتنی شہرت نہیں ہے، ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے، ہم اوپر پوزیشن کے اندر ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں واجد ضیاء صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ بھائی آپ کے تو محکمے میں کوئی ایک تو آدمی ہے جو آپ کے محکمے کا نام اونچا کر رہا ہے، آپ لوگ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنے لگیں، آپ کو ایک اہمیت دینے لگیں، اور آپ اسی پہ ہی اس کی ہی گردن کاٹ دیں، اسی پہ تلوار چلا دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اچھی نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب یہ وہی بالکل نظریہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا عمر شیخ کے سلسلے میں، جو اس وقت لاہور کے اندر گہما گہمی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمر شیخ سے کسی کے کیا ذاتی دشمنی ہے؟ عمر شیخ ایک اچھا آفیسر ہے، ایک اچھا کام کرنے والا ہے جو کسی کے دباؤ یا پریشر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور جب وہ کسی دباؤ یا کسی پریشر کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو جو حرکتیں ہوئیں ڈی آئی جی صاحب کے ریٹائرمنٹ کے اوپر، وہ جو ایک کانفرنس کری ان لوگوں نے، جو پرانے جو لوگ پولیس والے تھے وہ ان کے اگینسٹ تھے، عمر شیخ کے اگینسٹ ہو گئے، وہ یہی سب وجوہات ہیں کہ اچھا آدمی محکمے کو چاہیے ہی نہیں ہے اور وہ اس کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے۔ تو بھائی ایک عام سی بات یہ ہے خان صاحب کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے لیے تو ناصور ہیں ہی۔ آپ جو ریفارمز لانا چاہتے ہیں یا جو آپ چیزیں عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، ان میں یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس میں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں کہ بھائی یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ چودھری آصف اقبال صاحب نے کوئی ایسا کنڈکٹ کیا ہو جو آپ کے ایف آئی اے کے محکمے کے لیے کوئی داغ لگا ہو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پرائیویٹ اس سے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں، میسج کیا کرتے ہیں وہ؟ ان کا آج تک میں نے کوئی ایک ٹویٹ نازیبا یا بیکار قسم کا میں نے نہیں دیکھا۔ وہ جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں مفاد عامہ کے سلسلے میں ہیں، پبلک کو اویئرنیس دی ہے، انہوں نے سمجھایا ہے کہ بچوں یہ چیزیں کرو، پھر انہوں نے والدین کو گائیڈ کیا کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان پہ کیسے نظر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے بولا یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے یہ تو آپ کی آسانی کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے لیے بھی خطرہ ہے، اس سے آپ بچیں، اس چیزوں کو آپ سنبھالیں۔ اب انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ اپنے موبائل کے اندر یا اپنے لیپ ٹاپ میں جو ہے وہ چیزیں اچھی رکھیں، سنبھال کے رکھیں، یہ چیزیں اگر ہیک ہو جاتی ہیں تو پھر وہی لوگ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کسی سے پرمیشن لینے کی کہ میں بچوں کو بتانے جا رہا ہوں، پڑھانے جا رہا ہوں؟ کوئی بھی اس میں کوئی بات بنتی ہے؟ یہ سراسر ایک غلط ہے۔ اور جو آخری کہانی جو سامنے آ رہی، جو بتا رہے ہیں کہ وہ میشا شفیع کے سلسلے میں جو ایف آئی آر کٹی ہے، اس میں ان کا کوئی خود انہوں نے نہیں کٹوائی ہے، ان کی موجودگی میں یا ان کی پریمیسز میں جو ایف آئی آر کٹی ہے وہ کسی اور نے ایف آئی اے کے انسپیکٹر نے یہ کوئی جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس نے وہ ایف آئی آر کٹوائی۔ میشا شفیع سے اس کا کوئی اس کے کام کا لینا دینا نہیں ہے۔
اب جب وہ اس نے یہ چیزیں ہوئیں تو وہ آپ کے جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں، جو شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی ہیں، وہ تو ویسی گندی عورت ہے، لڑکی ہے، وہ تو فوج اور حکومت اور پاکستان ہمیشہ اس کے اگینسٹ بات کرتی ہے. اور جب ایسی کوئی ایک لڑکی ہے، اس کی ماں کو آپ نے کیبنٹ میں رکھا ہوا ہے جو پورا دن سوتی رہتی ہے، کوئی آج تک اس نے جب سے یہ حکومت بنی ہے اس نے کوئی ایک ایسا کام شیریں مزاری نے نہیں کیا جو ہم کہہ سکیں کہ بھائی ہاں یہ عمران خان کی ٹیم کا حصہ ہے، اس کی ٹیم پرفارمنس ہے. بالکل بیکار واہیات عورت ہے. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب، اس عورت سے تو جتنی جلدی ممکن ہو صدقہ خیرات دینے کی جس طریقے سے دیا تھا ویسے اس کو دے دیں. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے. آپ نے چونکہ وہ لانگ عرصے سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، اس سلسلے میں جو آپ نے اس کو ایک جگہ دی ہوئی ہے، بھائی اس کو آپ جگہ دینا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی ہاں تم پی ٹی آئی میں ہو، بس خاموشی بیٹھو. تمہارے اندر کوئی ایسے گٹس نہیں ہے، تمہارے اندر ایسی کوئی صلاحیت نہیں کہ تم کسی سے بات کر سکو یا کچھ کر سکو. وہ بیڑا غرق کر رہی ہے پارٹی کا بالکل ستیہ ناش کر دیا ہے. لوگ متنفر ہونے لگے ہیں. خان صاحب پلیز اس چیز کو غور کریں، دیکھیں. یہ اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر سے گزر جائے، یہ تو بالکل ہمیں لگے نہیں آج تک یہ کہ شیریں مزاری جو وہ پی ٹی آئی میں ہے یا پی ٹی آئی کے کسی فیور میں کام کرتی ہے، یہ تو اپنے کو گول مارتی ہے. ہمیشہ اس نے گول مارا ہے. اور یہ جو 15-16 جو آنٹیاں ہیں نا، وہ عورت ماش والی، یہی لوگ یہ اس میں شامل ہے، انہی کی زبان بولتی ہے. اور وہ جو آنٹیاں ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے پورے معاشرے کا اور میڈیا کا. میڈیا کو ہم کیا بولیں، میڈیا تو خیر ہے ہی انہی کے جیسا. جیسے وہ لڑکیاں ہیں یا جو عورتیں ہیں جو ہاتھ سے نکلی ہوئی ہیں، وہ آ کر کے پورے سارے سسٹم کو ہلانے لگی ہیں. تو میں آپ سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں خان صاحب کہ پلیز آپ ایسے لوگ کو رکھیے جو اچھا نہ کر سکتے ہو تو وہ برا نہ کریں. یہ تو آپ کے لیے اچھا نہ کرنا تو آپ بھول جائیے کہ آپ توقع بھی نہ رکھیں کہ شیریں مزاری کوئی چیز اچھی کریں گی جس سے پی ٹی آئی کو یا حکومت کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے. یہ تو میرا اعتبار ہی نہیں ہے ان خاتون سے. ان کی جو ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ علمان الحفیظ، کوئی مطلب ان کا کوئی تک نہیں بنتا. ایک تو ان کو بولنا نہیں آتا، اور جب بولتی ہیں تو لگتا ہے جیسے کہ مطلب اپنی ہی گول پوسٹ میں اپنے ہی خود گول کرنے والی ہوں، کر دیتی ہیں یہ. اور ہر دفعہ کیا ہے. یہ نہیں کہ چلے انہوں نے نہ کیا ہو تو ہم ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. بالکل یہ ناقابل برداشت اب ہو چکی ہیں. اور ان کی بیٹی میں سمجھتا کہ ان کی بیٹی کے جو ٹویٹس ہیں یا جو کرتوت ہیں، اس کے باوجود آپ شیریں مزاری کو اتنی ایسی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں جو ایک طریقے سے تو یہ سیکیورٹی رسک ہیں. آپ کی کیبنٹ کی باتیں، آپ کی میٹنگز، یہ سب ساری چیزیں جو ہے میں اس عورت پہ زیرو ٹرسٹ کرتا ہوں. یہ بالکل ناقابل بھروسہ عورت ہے. اور اس کے جو اثرات، اس کے خیالات ہیں وہ اس کی بیٹی کے اندر نظر آتے ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی ہماری سب کی درخواست ہے، آپ ہمیں پی ٹی آئی کا سمجھیں نہ سمجھیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، ہم ایز اے ووٹر آپ سے بات کر رہے ہیں. میرے پاس کوئی ممبرشپ یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ملک کی خاطر، عوام کی خاطر اور پی ٹی آئی کی خاطر اس فوری طور کے اوپر چودھری آصف اقبال کو بحال کیا جائے. ان کو اسی مرتبے پہ جو ہے مقرر کیا جائے. دیکھیے یہ جو ہے چیز، اگر عمر شیخ جیسے اور یہ آصف اقبال صاحب جیسے اگر آپ کے پاس آٹے میں نمک کے برابر یہ افسران نہیں ہوں گے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، ہم پٹواری نہیں ہیں، ہم نواز شریف کے جیسے ماننے والے ویسے نہیں ہیں. ہم اگر آپ کی کوئی غلط بات ہوگی یا پی ٹی آئی کی کوئی بندہ غلط بات کرے گا، ہم اس کے اگینسٹ بولیں گے. ہم نے یہ کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے کہ مطلب ہم غلط کو بھی سچ صحیح کہیں اور جھوٹ کو بھی جو سچ بولیں. ایسا نہیں ہونے والا. ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں اس میں ہماری کوئی ذاتی غرض یا اغراض نہیں ہے. ہم آپ کی خاطر بول رہے ہیں، پی ٹی آئی کی اچھائی کی خاطر بول رہے ہیں کہ خدا را
ان چیزوں پہ نظر رکھا جائے، اور پلیز فوری طور پہ تو آپ آرڈر کریں کہ ان جتنے یہ جعلی منسٹرز ہیں نا، ان کے کہنے پہ تو کسی کی بھی برطرفی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص کر شیریں مزاری کے کہنے پہ۔ شیریں مزاری کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی بھی نظام سے، ملک سے یا سسٹم سے، یا کوئی ایسا کوئی انہوں نے کوئی کام کیا ہو تو پلیز 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 فوری طور پہ چودھری آصف اقبال صاحب کو بحال کیا جائے، اور اپنے اغل بغل میں آپ دیکھیں کہ کون آپ کی تباہی کی جڑیں کھود رہا ہے۔ خدا را یہ وقت چلا گیا تو پھر یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ آپ کی آنیسٹی، آپ کی محنت کو سلام ہے، آپ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن پلیز یہ ان جیسے لوگوں کو جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ خدا را اس پہ ایکشن لیجئے، اور فوری طور پہ ایکشن لیجئے۔ میرا بس یہی آپ سے درخواست ہے، اور میں دست آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس کو فوری طور پہ بحال کریں، اور ان سب یہ جو 17-18 جو خواتین ہیں دنیا کی، یہ پاکستان چلانے والی نہیں ہیں، یہ پاکستان برباد کرنے والی ہیں۔ یہ بغیرت خود تو گھر میں کچھ کسی عزت ہے نہیں ان کی، یہ باہر آ کر کے بھی دوسروں کو بھی جو ہے ان کی بھی عزت اچھالتی ہیں۔ تو میں اب اجازت چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری درخواست پہ فوری طور کے اوپر آپ عمل کریں گے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔